بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے تحت مسئلہ فدق میں مال غنیمت اور مال فے کو کل بیان کیا گیا۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ بات ہم نے کل بیان کی کہ وہ مال ہے جس کو مسلمان فوج دشمن سے جنگ کر کے اور مقابلے میں فتح یاب ہو کر دشمن سے حاصل کرتی ہے، لیکن فوج میں اس مال کو تقسیم کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں، چونکہ اس فوج نے لڑ کر یہ مال جیتا ہے اس وجہ سے یہ مال اس کا حق ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا کی ہے، اور حقیقت میں یہ اس اسلامی نظام کی فتح ہے جس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے جنگ کی تھی۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کے عنوان سے ان کو جو مال دیا جائے اس مال کو وہ اللہ کے احکام اور اس کی اطاعت اور عبادت میں صرف کرے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جب کفار کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو وہ اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے تو وہ اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ اور مال غنیمت کے برخلاف مال فے کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ اس مال کو اسلامی فوج نے میدان جنگ میں لڑ کر جیتا ہے اور اس بنا پر اس مال کو اسلامی فوج میں تقسیم کر دیا جائے، بلکہ مال فے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے رسول اور مسلمانوں کو کفار پر غالب کر دیا، اور اسلام کے رعب اور ہیبت سے کفار اپنے اموال کو چھوڑ کر بھاگے، اور بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کفار کے اموال آ گئے، جیسا کہ اللہ نے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، سورہ حشر کی آیت نمبر 6۔ فرمایا یہ ایسے اموال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے ہوں، اس وجہ سے اموال فے میں فوج کا حق نہیں ہے کہ مال غنیمت کی طرح مال فے بھی ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اسلام میں غنیمت اور فے کا حکم الگ الگ مقرر کیا۔ غنیمت کا حکم سورہ انفال کی آیت 41 میں بیان کیا، اور یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کیے جائیں گے مال غنیمت، اور 1 حصہ بیت المال میں داخل کر کے اس کو یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مسلمانوں کے عام رفاہی امور میں خرچ کیا جائے۔ اور فے کا حکم مال فے جو بغیر جنگ کے کافروں سے حاصل ہو، اس فے کا حکم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 میں تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مال فے جو اموال فے کو رسول پاک علیہ السلام آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حصہ اب امام اور خلیفہ پر خرچ کیا جائے گا، اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ فقراء اور مساکین میں آ گیا، اور یہ تقسیم کی وہی صورت ہے جو خمس میں بیان کی گئی۔ غنیمت اور فے کا ایک عام فرق یہ ہے اجمالی، جس کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ بھی انشاءاللہ فقہا کے اقوال کی روشنی میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہ فے اور غنیمت کی مزید بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ تو سورہ حشر کی ان آیات کو بیان کرتے ہیں جو فے کے احکام کا اصل ماخوذ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور وہ سورہ حشر کی آیات ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اور اللہ نے جو اموال ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے، حالانکہ تم نے ان کے حصول کے لیے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جن پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ان بستیوں والوں سے
جو اموال نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے سو وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے، اور رسول کے قرابت داروں کے، اور یتیموں کے، اور مسکینوں کے، اور مسافروں کے، تاکہ وہ اموال تم میں سے صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10، اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو پہلوں کے بعد آئے ہیں۔ تو ان آیات سے واضح ہو گیا کہ مال خمس اور مال فے کے مصارف ایک جیسے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے یہ اموال کسی شخص کی شخصی ملکیت میں نہیں دیے۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، مسئلہ فدق میں یہ سب کچھ انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ یہ تمہیدی طور پر مال فے کو اور ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل میں فدق ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، وہ مال غنیمت میں تھا، مال فے میں تھا جی، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارث بنا دیا آگے، یا پھر ہبہ کر دیا۔ یہ باتیں انتہائی ضروری، یہ اس وقت کام آئیں گی، ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں جگہ دیں کہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ اموال کسی شخص کی شخصی ملکیت میں نہیں دیے، حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان اموال کا شخصی مالک نہیں بنایا۔ ان چیزوں کو سمجھے وقف کے حوالے سے، بلکہ اللہ نے یہ اموال آپ کی تولیت اور انتظام میں کر دیے اور ان کے مصارف متعین کر دیے، تاکہ آپ ان اموال کو اپنی ضروریات میں خرچ کریں، اپنے قرابت داروں میں صرف کریں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کریں۔ تو اس باب کی احادیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ان اموال کو اسی طرح خرچ کرتے تھے۔ نیز اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کے اموال یہ مصارف اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، جیسے کہ ہم نے اس کو تفصیل سے کل بیان کیا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ مال فے کا کوئی شخص شخصی مالک نہیں ہے، اور نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی اپنی کتابوں سے، ان کی بھی مختصراً، کہ مال فے جو ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے، اور جو چیز وقف ہو جائے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا جی۔ جیسے مسجد کا، اس کو اس طرح سے سمجھے، جیسے ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی کہ مسجد کا جتنا بھی، کسی مسجد کا یا مدرسے کا یا قبرستان کا، یعنی جو بھی وقف شدہ زمین ہے، قیامت تک ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ملک میں جو چیز آ جائے، یعنی جو چیز بندے کی ذاتی ہو، وہ تو وقف میں دے سکتا ہے، لیکن وقف شدہ چیز کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، اور وقف شدہ چیز کے اندر ملکیت کا مالک ہو کر مالکانہ تصرف کرنا، مالکائی طور پر اس پہ اختیار اپنا جما کر اس کو آگے سے چلانا، یہ حرام ہے۔ کیونکہ جو اب دیکھیں مسجدوں کی کیا کہتے ہیں، انتظامیہ، وہ مالک نہیں ہوتے، منتظم ہوتے ہیں، انتظام کرنے والے، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سیٹ کرنے والے۔ یہ مسجد کے انتظامیہ جتنے بھی حضرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے منتظم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں وقف کی ہوتی ہیں، ان کو کوئی آدمی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ جیسے مسجد کا پانی ہے، اس کو اٹھا کے گھر لے جا کے، جیسے عام لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ جی بس گھر میں پانی ختم ہو گیا، لہذا بالٹیاں بھرو مسجد سے اور گھر لے جاؤ، مسجد کو 1 روپیہ مت دو، بعض جگہوں پہ جیسے ہوتا ہے، لیکن مسجد کا جو ہے وہ مال نکال کے لاؤ، یہ بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ پانی وقف ہے مسجد کے لیے، اس کو گھر میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ میں آیا تو جو باہر گیس کی پائپ لانے لوگ ڈال رہے تھے، اور وہی لوگ جو ہے وہ مسجد سے پائپ لگا کے، مسجد کو سرکار حکومت 1 ٹکا روپیہ نہیں دیتی، اربوں روپے تمام مسلمان خرچ کرتے ہیں مسجدوں پر، مسجدوں کو تو 1 روپیہ نہیں دیتے، لیکن مسجد کا پانی وہ باہر اپنے اس مسالے کو بنانے کے لیے کہ جو وہ بھر رہے تھے کھڈے، ان میں ڈال رہے تھے پانی۔ تو میں نے کہا اس پائپ کو اتارو، ان کو شرم نہیں آتی؟ مسجد میں تو حکومت 1 روپیہ نہیں دیتی اور مسجد کا پانی وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو وقف کی جو چیزیں ہیں ان میں کسی کا تصرف نہیں ہے، اس کو ایسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو چیز وقف کر دی جائے جس جگہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، کسی بھی جگہ کے لیے، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کو جب وقف کر دیا پھر وہ چیز اسی جگہ کے لیے ہوگی، اسی جگہ کے لیے، وہ چاہے پیسہ ہے، وہ چاہے گھر ہے، وہ چاہے دکان ہے، وہ چاہے پلازے ہیں۔ جیسے بڑے شہروں میں ایسا بھی ہے، پلازوں کو باقاعدہ وقف کر دیا گیا ہے، ان کے لاکھوں روپے جتنے بھی کرائے آتے ہیں وہ مدرسوں اور مسجدوں کے اس میں خرچ میں، معاملات میں سارے کے سارے ہوتے ہیں، ان پلازوں کا کوئی بھی مالک نہیں ہوتا، وہ جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے کہ خدا کے دیے کہ
سے وہ لوگ اتنے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے پلازوں کو وقف کر دیتے ہیں مسجد مدرسوں کے لیے. تو لہٰذا جو چیز گھر وغیرہ اسی طرح سے پیسہ کسی نے دے دیا, کسی نے زمین دے دی. بعض لوگ بیوقوفی کرتے ہیں جی میرے باپ نے مسجد میں جگہ دی تھی اب وہ جگہ مجھے واپس دے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ وقف جو چیز ہو گئی وہ اس جگہ ہی کے لیے وقف ہے, ٹھیک ہے جی, متعین جو کہ کر دیا جاتا ہے کسی مسجد کے لیے. بہرحال تو وقف شدہ چیز کا کوئی مالک شخصی مالک نہیں ہوتا, جیسا کہ ان آیات سے پتہ چلا. تو یہ ان آیات کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وقف, یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک تو وقف والی چیز کا کوئی شخصی مالک نہیں ہوتا کوئی آدمی, نہ ہی اس میں وراثت جاری ہو سکتی کیونکہ وہ وقف ہو گئی ہے, اب اس کی ملکیت سے نکل گئی. جو اس کی ملکیت میں تھا وراثت تو اس میں جاری ہوتی تھی, اب تو یہ وقف اس نے کر دیا, لہٰذا جو وقف شدہ چیز ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کیونکہ یہ اب اس کی ملکیت نہیں رہی. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم, اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلوں کے بعد آئے. اس آیت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اموال فے کسی شخص کی نجی اور شخصی ملکیت نہیں ہوتے, بلکہ یہ مسلمانوں کے مفاد عامہ اور یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے قیامت تک وقف ہوتے ہیں. اور اموال فے کے وقف ہونے پر سورہ حشر کی یہ آیات جو ہے یہ نصوص قطعیہ ہے اور یہ شاہد ہے. کیا جو مال فے ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے, اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تم جو تان کرتے ہو وہ تم خوف کرو خدا کا, قرآن کی آیات پڑھو اور یہ پھر دیکھو کہ باغ فتح کیسے آیا. وہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا باغ فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تو اس کو فے کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو. اور جو مال فے ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے, اور وقف شدہ چیز کا کوئی ذاتی شخصی مالک نہیں ہوتا, نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے, بلکہ وہ جن جگہوں پر خرچ ہوتا ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی انہی چیزوں پر خرچ کیا, ان آمدنی کو, باغ فتح کی آمدنی کو, اور اسی طرز پر چلتے ہوئے سنت نبوی کو ادا کرتے ہوئے, قرآن کی آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے, اس کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن اور حدیث اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس فتح کی آمدنی کو جن جگہ پر خرچ کیا جانا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق, اسی جگہ پر حضرت ابوبکر نے اس پر خرچ کیا ہے. حضرت ابوبکر پر کسی قسم کا کوئی تان نہیں آتا. جہالت کے اندھیروں میں آپ پھر رہے ہیں صدیوں سالوں سے, آپ کو ابھی تک قرآن کی سمجھ نہیں آئی, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر صرف تم نے تبرہ کرنا سیکھا ہے. اللہ اس کا اللہ کرے تمہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے, اور اگر تمہارے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے شر سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے. اس پر ایک روایت ہے جس پر ان لوگوں کا روافض کا اعتراض بھی ہے, طویل روایت ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں, ابو داؤد شریف, ترمذی سنن الکبریٰ میں بھی, نسائی شریف میں بھی یہ موجود ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا دیکھو جی وہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی حضرت سیدہ زہرا باغ میں گئی, دربار میں گئی, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنی وراثت وہ مانگی, وہ جو ہبہ تھا, کبھی کہتے ہبہ تھا, دو متضاد دعوے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ وہ کیسے باطل بات کر کے لوگوں کو صرف اور صرف خراب کرتے ہیں, صرف یہ پھڑ مار دیتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق سے باغ مانگا گیا, ہو نہیں دیا باغ بھی, بس یہ ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. جیسے کہ فی زمانہ ہمارے ہاں کوئی آدمی کسی کو اس کا حق نہ دے تو وہ ایک زیادتی ہوتی ہے, تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف یہ چیز کو نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا, نعوذ باللہ من ذالک, زیادتی کی. حالانکہ جہالت ایسی ہے کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. اسی فتح کو تو حضرت علی نے بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آل فاطمہ کو نہیں دیا تھا, تو پھر وہاں پہ تم کیا کہو گے. لیکن بغض ہے نا, اندر کا بغض بولتا ہے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ و معمول فرمائے. جب آدمی قرآن و حدیث سے ہٹ جائے, غلط بیکار تاریخی ترجموں پر وہ اپنا دین مذہب کی عمارت قائم کر لے, تو پھر یہی ضلالت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے. ہمارا مذہب ڈھکوسلے یہ تماشے نہیں ہیں, بلکہ ہمارا جو ہے وہ اصل مقصد اور ہمارا مذہب اور دین وہ قرآن ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ روایت موجود ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر یہ حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ زہرا کو فرمائی
سنائی کہ دیکھیں اے دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں، لا نورث، ہم لوگ لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ملا باقر مجلسی ان کا ایک بہت بڑا مجتہد گزرا ہے، اس نے یہ اعتراض کیا کہ کیا وراثت نبوت جو ہے یہ وراثت کو ختم کرنے کا سبب ہوتی ہے کیا؟ اس پر ہم بات کریں گے کہ نبیوں کی وراثت کیوں نہیں ہوتی، نبی اپنے جو مال وغیرہ ہے جو اس کا وارث کسی کو کیوں نہیں بناتے، انبیاء کے ترکے کی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر بھی انشاءاللہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا ہے، کمال 3 جواب دیے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ چھوڑا کسی چیز کو نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنت کے اکابرین نے قرآن و حدیث کے مطابق ہر چیز کو بڑا واضح کیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر کو تو پتہ تھی، لیکن کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھی؟ ہم نے کہا ان کو بھی پتہ تھی، حضرت شیر خدا کو بھی پتہ تھی، لیکن فرق کیا تھا اور وجہ کیا تھی وہ انشاءاللہ وہ بھی آئندہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ شیر خدا کو بھی پتہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ تشریف لائے، مبارک دونوں ہستیاں۔ انہوں نے جب آپ تشریف لائے تو حضرت عباس نے فرمایا اے امیر المومنین، اس پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان میں کلام ہوا تو اس میں حضرت امیر المومنین کے متعلق آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ سے فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان کو راحت دلائیے۔ حضرت مالک بن اوس نے کہا میرا خیال تھا کہ ان دونوں نے ان صحابہ کو اس سے پہلے بھیجا تھا، یعنی اس سے پہلے بھی صحابہ کرام اس مسئلے میں کچھ آئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اس پر حضرت علی اور حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ ہاں ہمیں پتہ ہے۔ تو حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حضرت عباس کو بھی پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہی ہے، مال میں ان کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ یہ مسلم شریف، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور اس پر ایک حوالہ انشاءاللہ ہم ان کی روافظ کی کتابوں سے بھی پیش کریں گے کہ یہ حدیث جس کو تم جھوٹی کہہ رہے ہو، اور وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو حضرت ملا باقر مجلسی نے یہ الزام لگایا کہ حضرت رسول پاک ایک صدیوں پرانا ان کا ایک آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس حدیث کو اس لیے گھڑا، نعوذ باللہ من ذالک، لکھا گھڑا تاکہ وہ یہ مال سارے کا سارا کھا جاتے۔ ہم نے کہا یہ کیسی بھونڈی اور بچکانہ باتیں کر رہے ہو تم۔ وہ ابوبکر صدیق جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو صرف اور صرف مزدور جتنی اپنی دور خلافت میں تنخواہ لیں، مرگ وصال سے پہلے وہ بھی بیت المال میں اسلام کے اس میں واپس کر دیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مال لیا، یعنی وہ اس کو کیا حضرت سیدہ فاطمہ یا آل فاطمہ کو دے دیا؟ جی نہیں دیا۔ تو پھر کیا کھا لیا؟ نہیں کھایا۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ تو بیت المال کا تھا، قرآن اور حدیث کے مطابق جن جن جگہوں پر خرچ کرنا تھا اس میں حضرت ابوبکر نے خرچ کیا۔ یہ تمہارا اندر کا بغض بولتا ہے جو تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا، اور جس نے کیا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر، حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عمر، اور فرمایا میں آپ دونوں کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تم دونوں یہ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ تو حضرت عباس اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا کہ جی ہاں
معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کی وراثت مال میں ان کی جاری نہیں ہوتی. تو اس پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پھر حضرت عمر نے کہا بے شک اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ایک چیز کے ساتھ خاص کیا تھا جس کے ساتھ کسی اور کو خاص نہیں کیا تھا. یہ بستیوں کے وہ اموال ہیں جو اللہ نے رسول پاک علیہ السلام پر لوٹا دیے تھے. یہ اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اموال فے. راوی کہتے ہیں مجھے علم نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت پڑھی تھی یا نہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے آپ کے درمیان بنو نذیر کے اموال تقسیم کر دیے، بخدا رسول پاک علیہ السلام نے ان اموال کو اپنے ساتھ خاص نہیں کیا اور نہ تمہیں چھوڑ کر ان اموال کو خود رکھا، حتیٰ کہ یہ مال باقی رہ گیا. رسول پاک علیہ السلام اس مال سے 1 سال کا خرچ لے لیتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ساری چیزیں آیت کا وہ جو حصہ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول پاک علیہ السلام اس مال سے 1 سال کا خرچ اپنے لیے لے لیتے تھے، باقی جو بچتا وہ بیت المال میں رکھ لیتے. حضرت عمر نے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم کو اس کا علم ہے کہ انہوں نے کہا؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کو بھی وہی قسم دی جو باقی صحابہ کو دی تھی اور کہا کیا تم کو اس کا علم ہے کہ انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر نے کہا جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں رسول پاک علیہ السلام کا خلیفہ ہوں. پھر تم دونوں آئے، یعنی آپ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی آپ دونوں حضرت عباس اور حضرت علی آپ اس وقت بھی تشریف لائے تھے. تو آپ اپنے بھتیجے کی میراث سے طلب کرتے تھے اور یہ اپنی زوجہ کے لیے یعنی حضرت علی المرتضیٰ اپنی زوجہ کے لیے جناب سیدہ زہرا کے لیے اور جناب حضرت عباس حضرت اپنے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور یہ اپنی زوجہ کے لیے ان کے والد کی میراث سے طلب کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. تو تم دونوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ سارے کا سارا یہ کلام موجود ہے. بہرحال جو مقصد تھا ہم نے اس کو بیان کیا اس حوالے سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس حوالے سے کہ جو مال اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں بیان کیا ہے اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کیا. اس جگہ یہ جو ہے وہ ذہن میں بات آتی ہے، اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی کو اس حدیث کا علم تھا اور جب انہیں علم تھا تو حضرت فاطمہ کو بھی یقیناً علم ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو پھر ان حضرات نے حضرت ابوبکر سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا اور پھر دوبارہ حضرت عمر سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ حافظ احمد بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری شرح بخاری کی جلد نمبر 6 میں اس کا جواب دیا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اس حدیث کے معترف تو تھے، یعنی اس حدیث ان کو علم میں بھی تھی، اس کو مانتے بھی تھے کیونکہ فرمان جو رسول پاک کا تھا کسی اور سے نہیں سنا، حضور علیہ السلام سے سنا، لیکن اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے. یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے. اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے ترکہ میں سے کسی چیز کا بھی کوئی وارث نہیں ہوگا. ان کے نزدیک اس کا مفہوم یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے ترکے میں سے بعض چیزوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور باقی متروکات میں وراثت جاری ہوگی. اور خیبر کی بعض اراضی اور فتح کے متعلق ان کا گمان تھا کہ اس میں وراثت جاری ہوگی، اس وجہ سے وہ ان میں وراثت کو طلب کرتے تھے. اس کے برعکس حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اس حدیث کو عموم پر محمول کرتے تھے کہ یہ سب کی سب چیزوں پر ایسا ہی ہے. کسی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چھوڑا اس میں کسی چیز پر بھی وراثت جاری نہیں ہوگی. اور اس حدیث کی تعمیم اور تخصیص میں ان کی آراء اور اجتہاد میں اختلاف ہو گیا. صرف اجتہاد کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا سامنے. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے موقف پر اصرار تھا، اس وجہ سے پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر سے اور پھر حضرت عمر سے میراث کا مطالبہ کیا. سمجھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ پتہ سب کو تھا اس حدیث پاک کا، لیکن یہ حدیث پاک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر انہوں نے ان کے علم میں یہ تھا کہ یہ حدیث عموم پر دلالت کرتی ہے، یعنی عموم سے مراد عام طور پر کیا مطلب یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو کچھ بھی مال کے طور پر جو چھوڑا
ان میں سے کسی چیز پر بھی میراث جاری نہیں ہوتی، وراثت کسی چیز میں بھی جاری نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، ان کا یہ موقف تھا کہ بعض چیزوں میں تو جاری ہوتی ہے اور بعد میں جاری نہیں ہوتی، جن میں جاری ہوتی ہے فدق انہی میں سے، اسی لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا۔ باقی حدیث سب کو پتہ تھی کہ نبیوں کے اس میں مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عموم پر دلالت نہیں کرتی بلکہ بعض چیزوں میں جاری ہوگی اور بعد میں جاری نہیں ہوگی۔ جن میں جاری نہیں ہوگی وہ تو الگ، وہ تو بس ختم ہو گیا، اور جن میں جاری ہوگی باغ فدق انہی وراثت والی چیزوں میں سے ہے، اسی لیے وہ ہمارا حق ہے وہ وراثت وہ ہمیں دے۔ اس پر جو ہے وہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو حضرت عباس اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ دونوں پہلے بھی ان کے جو ہے وہ پاس تشریف لائے تھے، تو اسی وجہ سے کہ اس حدیث پاک کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس میں جو ہے وہ بعض چیزوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جاری ہوتی ہے میراث۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ ان کی توجیحات کے صحیح اور صواب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں، اب سمجھیے گا کہ بعض میں جاری ہوتی بعض میں نہیں ہوتی، تو حضرت علی نے کہ حضرت ابوبکر کا فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور ان کا اجتہاد ایک اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، اور اجتہاد مجتہد کرتا ہے جو علم میں قداور لوگ ہوں، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے، مبارک زمانہ تھا۔ اس پر جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ہم بات ذکر کرنے لگے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا بالکل فیصلہ درست تھا اور ان کا اجتہاد جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ حضرت علی شیر خدا، آپ کا جب دور خلافت آیا تو اپنے دور خلافت میں ان اراضی کو حضرت فاطمہ کی اولاد میں آپ نے نہیں دیا، جن کے متعلق یہ بات تھی، یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو فدق ہے یہ رسول اللہ کے ان اموال میں سے ہے کہ جن میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ لیکن حضرت علی کا جب اپنا دور مبارک آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاد فاطمہ کو اس کا مالک نہیں بنایا، اور اس سے ظاہر ہو گیا صاف کہ بعد میں حضرت علی شیر خدا کو یہ شرح صدر ہو گیا کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت ابوبکر کا اجتہاد صحیح تھا اور وہ صائب تھے، اور یہ کہ یہ حدیث اپنے عموم پر دلالت کرتی ہے، اور عموم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو مال چھوڑا ہے اس میں کسی چیز میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات میں سے جو کچھ ترکہ ہے کسی چیز میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے وہ امت کے لوگوں کے لیے وہ صدقہ ہے۔ تو اس حدیث کی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور جناب حضرت عمر کا اس حدیث سے استدلال میں اختلاف تھا، اور اس حدیث کی صحت میں اہل بیت کا اختلاف نہیں تھا، نہ حضرت علی، نہ حضرت فاطمہ، نہ جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا، جیسا کہ ملا باقر مجلسی نے سمجھا، بلکہ انہوں نے قسم کھا کر اس حدیث کا اعتراف کیا، اور اس کی تائید سے اس سے ہوتی ہے کہ ائمہ روافض، ائمہ اہل تشیع نے بھی اس حدیث کو کئی اسناد سے روایت کیا ہے، جیسا کہ بیان ہوا ان کی کتابوں میں، اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی بیان کریں گے۔ کیا مطلب؟ ملا باقر مجلسی نے کیا کہا؟ یہ سمجھا اس بات کو کہ وہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا آپ کو علم ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یعنی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے رسول پاک علیہ السلام کی کہ ان کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ملا باقر مجلسی کا اور ان جیسے تمام لوگوں کا، ان کے مجتہدین کا، ان کے مولویوں کا، یہ سارے کے سارے دعوے علماء کے ان کے باطل ہیں، کہ حقیقت سے وہ لوگ پتہ نہیں آشنائی نہیں۔ تو ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر سے یہ
بات کی، سوال کیا کہ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کو جو فے عطا کیا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے اس میں جو کچھ چھوڑا ہے ان میں ان کی میراث کو تقسیم کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، لا نورثو، ہم نے جو کچھ چھوڑا فہو صدقہ، وہ صدقہ ہے۔ تو حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر اور حضرت سعد سے کہا ٹھہرو، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے سب سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، اللہ کی قسم سے بڑی کوئی قسم نہیں، اور اللہ کی قسم کے علاوہ بھی کوئی قسم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اسم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تم کو علم ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 5358 نمبر روایت ہے۔ تو باغ فدق کو وقف کر دینے پر مفصل بحث اور علماء شیعہ کے جو اعتراضات کے جوابات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تاکہ مزید مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ رسول پاک علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر حال میں واجب ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہر حال میں اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات کہہ کے انشاءاللہ پھر آئندہ زندگی رہی تو کل سے موضوع کو مزید جو ہے وہ آگے ضروری باتیں اس کے متعلق چلائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک ان تمام پہلوؤں پر روشنی نہ ڈالی جائے مسئلہ واضح نہیں ہوتا۔ ان مسائل کی وجہ سے آج امت کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا، فضول باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو فقراء مہاجرین کا صادق ہونا حضرت ابوبکر کی خلافت کے صادق ہونے کو مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کی نصرت کے لیے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو وہ مہاجرین صحابہ کہلائے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے گھروں، اپنے مالوں اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنی اولاد کو اور اپنے وطن کو رسول پاک علیہ السلام کی خاطر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے، اور ان میں سے کسی شخص کے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ ان جاہلوں کو، ان کالوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے صحابہ کی کیا شان ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کے عشق میں، اللہ کی عشق میں وارفتہ ان مبارک صحابہ کرام نے کتنی سختیاں کاٹی تھیں، گھر بار، رشتہ داری، جائیداد، زمینیں سب کچھ چھوڑ دیا اور غربت اختیار کی فقط اسلام کے لیے، تکلیفیں اٹھائیں فقط اسلام کے لیے۔ ان ظالموں کو کیا پتہ، انہوں نے صرف اعتراض کرنا سیکھا ہے باطل منہوں کے ساتھ، اور فرمایا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، کفار نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کو ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور فرمائی کہ یہ 100 لوگ کے الجامع الاحکام القرآن میں بیان کیا۔ اب جو بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، وہی لوگ سچے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فقراء مہاجرین کو صادق فرمایا، توجہ کیجیے گا، فقراء مہاجرین کو جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، ان کو اللہ رب ذوالجلال نے سچا فرمایا کہ وہی سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہی جن کو اللہ نے سچا کہا، انہوں نے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے خلافت کا مستحق قرار دیا تھا، جن کو قرآن نے سچا کہا ہے، اور ان کا صادق ہونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچا اور صادق اور حق پرست ہونے کو یہ مستلزم ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو جن کو اللہ نے 100 لوگوں کو، ان جن حضرات کو اللہ نے سچا کہا، انہوں نے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت کو حق سمجھا، انہوں نے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کی یہ بیعت کرنا بھی، دیگر چیزیں بھی موجود ہیں، اور یہ چیز بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر تھے، سچ پر تھے، اور آپ کے فیصلے بالکل درست تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور پاکوں کی گستاخی بے ادبی سے محفوظ و مامون فرما کر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔